آیتم من آیات اللہ معجزتم من معجزات رسول اللہ مجدد میت ماضیہ و حاضرہ مؤید ملت طاہرہ، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مظہر غوثیت سراپا کشف و کرامت ہم سب کے حضرت قاطع کفر و دلالت کنز الکرامت جبل الاستقامت رفیع الدرجت امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نوک قلم سے صادر شدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار تحت لفظ میں مجھ سے ملاحظہ فرما لیں تاکہ میری زبان کی صفائی ہو جائے، پھر گفتگو کا آغاز ہو۔ میرے امام مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے جو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائیں، الگ الگ کمالات عطا فرمائے، اوصاف حمیدہ سے مزین فرمایا، ایک کائنات کے دولہ وہ پورا کا پورا اللہ نے یکجا فرمایا اور وہ پورا کا پورا آپ کے وجود مسعود میں اللہ نے رکھ دیا۔ تو اے کائنات کے دولہ جسے صفت حضرت آدم دیکھنا ہو وہ آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو، یا رسول اللہ جسے حضرت ابراہیم خلیل کی خلت کا مشاہدہ کرنا ہو، ایک کائنات کے دولہ وہ آپ کے وجود مسعود کا جائزہ لے۔ اے پیغمبر اسلام جسے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے کمالات کا مشاہدہ کرنا ہو، اے پیارے آقا وہ آپ کو دیکھے۔ جسے صفت کلیمی دیکھنا ہو، یا رسول اللہ آپ کے اندر دیکھے۔ جسے صفت مسیحائی دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کے اندر دیکھے۔ اے مدینے والے آقا جسے حسن یوسف دیکھنا ہو، اے پیغمبر اسلام وہ آپ کا قد رانہ دیکھے، آپ کی عنبر فشاں زلفوں کا مشاہدہ کرے۔ جسے حسن یوسف دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کا لب لالی دیکھے، وہ آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھے، وہ آپ کا قد رانہ دیکھے، وہ آپ کی عنبر فشاں زلفوں کا مشاہدہ کرے۔ اے کائنات کے دولہ جسے آپ کی ملکیت دیکھنی ہو، اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ نے آپ کو کیا بنا کر دنیا میں بھیجا، جسے دیکھنا ہو، اے کائنات کے دولہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تمام اوصاف حمیدہ، تمام کمالات، تمام اوصاف جلیلہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا۔ تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، فرما نصیب ہوں آقا تجھے امید کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن دستار بندی۔ آپ حضرات بتائیے، قاری شمس الدین جو شمس النقبہ ہے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے؟ اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا اپنے کمبل سے باہر نکالیں، اپنی جاکٹ سے باہر نکالیں۔ دیار غازی میں آپ رہتے ہیں، آپ کے اندر یہ جوش، یہ جذبہ، اللہ خیر کرے، کوئی دقت نہیں ہوتی، بآسانی کھلاتے ہیں۔ غذا ہر روز ہم لوگوں کو روحانی کھلاتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں کیوں نہ ہم سنی،
ہمیں غازی میاں لنگر کی بریانی کھلاتے ہیں. اگر کھائے ہو تو حق ادا کرو اور نہ کھائے ہو تو کھا کے آؤ. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے ایسی آواز بلند کریں, اتنا زوردار نعرہ لگائیں کہ شریفی مصباحی صاحب قبلہ کانپور پہنچ کر یہ بولنے پر مجبور ہو جائیں, اے کانپور والوں جلسہ سننا ہے تو رسیا والوں کی طرح سونا کرو, جیسے رسیا کے دیوانے سونا کرتے ہیں, غازی کے مستانے سنا کرتے ہیں. بلند آواز سے میرا ساتھ دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, مفتی اعظم ہند کانفرنس, جامعہ قادریہ خلیل العلوم. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ رے تیرے جسم منور کی, واہ ہے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی, مگر جس کے عقیدے میں کجی ہو اس کو یہ خوبیاں نظر نہیں آتی. جی جی, جس کے عقیدے میں کجی ہوتی ہے وہ نبی کی مقدس ذات میں عیب تلاش کرتا ہے. بے شک بے شک. عیب تلاش کرتے کرتے یہ گندے عقیدے والا کبھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں, معاذ اللہ. عیب تلاش کرتے کرتے یہ نالائق کبھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, معاذ اللہ. عیب تلاش کرتے کرتے یہ انسان کبھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کروا سکتے, ہماری شفاعت کیا کروائیں گے, معاذ اللہ رب العالمین. عیب تلاش کرتے کرتے یہ انسان کبھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. عیب تلاش کرتے کرتے یہ انسان کبھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, مگر بریلی کے تاجدار ہم سنیوں کے آقائے نعمت اعلی حضرت عظیم البرکت مدینے والے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے. یا رسول اللہ آپ کے درے والا کے ادنا خادم احمد رضا بریلوی کا عقیدہ تو یہ کہتا ہے تیرے تو وصف اے تناہی سے ہے بری, ہائے راہ میرے شاہ میں کیا کیا. زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ, میں کیا کیا. نعرہ تکبیر. مائک آپریٹر صاحب ذرا درست کر دیں مائک کو, چونکہ آواز بہت زیادہ یہ مائک کھینچ رہا ہے. یقیناً خود میری آواز کی مائک والے خود حیران و پریشان رہتے ہیں کہ آج ساؤنڈ بچے گا کہ نہیں بچے گا. خود میری آواز اتنی زیادہ کھینچ رہی ہے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مصباحی صاحب قبلہ کی آواز کا عالم کیا ہوگا. ہاں, بیس بند کریں اور ساؤنڈ کو اور سسٹم کو بہتر کریں. حضرات گرامی آپ آگے بڑھتے چلے آئیں. حضرت کے خطاب کے فوراً بعد جامعہ قادریہ خیلوم کے ہونہار طلبہ یہاں چند طلبہ چھوٹے چھوٹے حاضر ہوں گے اور آپ انشاءاللہ الکریم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, مظاہرہ کریں گے کہ وہ تمام تر طلبہ ممبر نور پر حاضر ہو کر مکمل سال میں کس طرح علم دین حاصل کیا ہے, جامعہ نے کیا کیا عطا کیا ہے,
جامعہ کے منتظمین نے کون کون سا ان بچوں کو اساتذہ کے ذریعے مسلک و مشرب کا جام عطا کیا ہے، انشاءاللہ الکریم آج آپ محسوس کریں گے۔ لہٰذا مائک آپریٹر صاحب ابھی اور بہتر کریں، چونکہ میں چیک کر رہا تھا بول بول کر میری آواز اور کھینچ رہی ہے، تھوڑا سا اور بہتر کریں۔ ماشاءاللہ یہ جلسوں کا سیزن چل رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ، جی اور خطبہ شورا حضرات کی مصروفیات کا عالم اللہ اکبر۔ اللہ، گزشتہ شب میں خود پیلی بھیت شریف کے جلسے میں تھا، کیا بات، آج یہاں بول رہا ہوں، کل مجھے کانپور میں بول رہا ہے، پرسوں بھی کانپور میں بولنا ہے۔ روزانہ مسلسل تقریر کرنی رہتی ہے۔ مائک آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی سے کام لے ذرا، تاکہ آواز محفوظ رہے اور کام بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے۔ جی جی جی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ مسحور کن آواز جو میں نے فون پر سنی تھی مرتضیٰ شریفی، تمہیں جو ہے 9 تاریخ کو 9 فروری کو چاہے جیسے زندہ یا مردہ رسیا پہنچنا ہے۔ اللہ، وہ مسحور کن آواز جس کی تھی وہ ماشاءاللہ اس کی مقدس صورت نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ کہاں جلوہ کر رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خیر تشریف لے آئے اور بڑا اچھا لگا مجھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کے عقیدے مردہ ہو چکے ہیں، مگر آپ کے درے والا کے اپنا خادم احمد رضا بریلوی کا عقیدہ کہتا ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے۔ اے بری، حیران ہوں میرے زندہ باد، شاہ، زندہ میں باد۔ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب کچھ ان کے سناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، معدن جود و نعم، منبع فضل و کرم، تاجدار حل و حرم، جانے جانانے عرب و عجم، صاحب لولاک، سیاہ عرش و فرش، مکین لامکاں، وجہ تخلیق کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس و ضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، ارواحنا فدا، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقری، بابرکت، پررحمت، معظم، مکرم، محتشم بارگاہ میں ایک بار جی لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عددا ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اور آپ الجامعۃ القادریہ خلیل العلوم کے جلسے دستار بندی میں شریک سعادت ہے، اور جن بچوں کے سر پر دستار سجائی جائے گی ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے۔ میرے عزیز، قرآن ایک کتاب کا نام ہے، قرآن ایک ضابطے کا نام ہے، قرآن دستور اساسی کا نام ہے، قرآن فرمودات الہیہ کا نام ہے، قرآن کلام رحمان الرحیم کا نام ہے۔ میرے عزیز، قرآن ایک مقدس کتاب ہے۔ بدء خلق سے لے کر اب تک اس روئے زمین پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بدء خلق سے لے کر اب تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اگر آپ ان کتابوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کتابوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی کیا حقیقت، حق تو یہ ہے کہ اگر میں شمار کرنا چاہوں نہیں شمار کر سکتا، علامہ اعظم خانوری شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتے، وہ لطیف العلماء شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتے، کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر اب تک لکھی جانے والی تمام کتابوں کا آپ جائزہ لیں، اور صبح قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی ان کتابوں کا عالم تصور میں آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کتاب کوئی بھی ہو، اس کتاب کو اٹھاؤ اور اس کتاب کو پڑھو۔